الإسناد المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أبو عبد الله: البادي الطارئ معكوفا محبوسا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر. وقال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآیہ۔ یہ باب مکہ شریف کے مکانات کی میراث چلانے اور ان کو بیچنے اور خریدنے کے بارے میں ہے، اور یہ کہ لوگ مسجد حرم کے بارے میں برابر ہیں خاص طور پر۔ کتاب الحج پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کا۔ کل صحیح بخاری کا ختم ہوا، اللہ کی مہربانی سے سارا بہت سموتھلی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ نے بہت کرم کیا، بہت مہربانی کی۔ اور یہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا 4 مہینے سے، اس کے بعد پورے UK میں پہلا اس طرح کا جلسہ ہے۔ انشاءاللہ اوروں کا ڈر بھی اب ٹوٹ جائے گا، خوف نکل جائے گا، دوسروں کو بھی انشاءاللہ اب جلسہ کرنے کی ہمت کچھ آ جائے گی کہ بھئی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ جلسہ ہو سکتا ہے، قانون کے خلاف بھی نہیں، مسجد میں ہے، نماز کے بعد کر رہے ہیں، ریلیجیس گیدرنگ کی پرمیشن ہے، تو کیوں ڈرتے ہو؟ کرو نہیں، اسے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں کل جلسے میں کتنی روحانیت تھی، کتنی نورانیت تھی، کتنی باتیں لوگوں کو سیکھنے کو ملی، علم کی فضیلت اور صحیح عقیدے کی اہمیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر اور اس کے پانی کے لیے حضرت مولانا نے کتنی دعائیں مانگی۔ تو یہ سب ہمارے عقیدے ہیں، ہمارا دین ہے، ہماری روایات ہے۔ مسجد جو ہے یہ تو ہمارے لیے قلعہ ہے، ایک حصن ہے، فورٹ ہے، اور اس میں ہمارا دین ایمان محفوظ رہتا ہے۔ مسجد سے بچھڑ جائیں گے تو دین ایمان ضائع ہو جائے گا، مسجد سے اٹیچ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی مہربانی سے جلسہ پورا ہوا، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ڈاؤن جی، تو اللہ پاک جلسے کو قبول فرمائے، اللہ راضی ہو جائے۔ بخاری شریف کا یہ درس ہمارا چل رہا ہے، پتہ نہیں اس کا ختم کب ہوگا، کہیں اس کے ختم سے پہلے ہم ہی ختم نہ ہو جائیں۔ ابھی تو 200 صفحے ہوئے ہیں، 1100 صفحے تک پہنچنا ہے۔ کوئی نہیں، ہم ختم ہو گئے تو کوئی اور پورا کرا دے گا انشاءاللہ، لیکن یہ درس تو چالو رہنا چاہیے، سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ کتاب الحج میں پیچھے ہم نے باب فضل الحرم، حرم شریف کی فضیلت کا باب پڑھا تھا۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حرم شریف کے جو مکانات ہیں، زمین ہے، ان کو خریدنا بیچنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء، مسجد حرام کے بارے میں ہم نے سب لوگوں کو ایکول رکھا ہے، سب برابر ہیں، سب کا حق ہے مسجد حرام میں، کسی کے لیے خاص نہیں، کسی کے باپ کی نہیں ہے مسجد حرام، ساری دنیا کی ہے مسجد حرام، سب کا حق اس میں برابر اور ایکول ہے۔ تو اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے، تو کیا یہ مسجد حرام صرف
مسجد کے لیے، کعبہ شریف کے لیے، یا پورے شہر مکہ کے لیے ہے؟ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہر روایت میں، سفیان ثوری، امام مالک، امام محمد ایک روایت میں، امام احمد ایک روایت میں، اور ابو عبید القاسم ابن سلام تو فرماتے ہیں کہ پورے مکہ اور پورے حرم کی زمین میں سارے مسلمان برابر ہیں۔ مکے کی زمین کو نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ اس کی میراث چل سکتی ہے۔ دوسرا قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ایک دوسری روایت میں، اور حنفیہ میں سے قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن الحسن کی ایک روایت، اور حسن ابن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے یہ نقل کیا کہ مکہ شریف اور اس کے اطراف کی زمین کو اور اس کے مکانات وغیرہ کو بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، میراث بھی اس میں چل سکتی ہے۔ صدر الشہید نے کہا اسی پر فتویٰ ہے، صاحب کنز الدقائق نے اس کو پسند کیا، صاحب در مختار بھی اس کے قائل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اختلاف کس کے بارے میں ہے؟ زمین کے بارے میں۔ رہ گیا تعمیرات، بلڈنگ، اس کو بیچنا، خریدنا، اس کو کرائے پر دینا، اس کا وارث بننا، یہ تو بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ اس زمین پر جس نے مکان بنایا، عمارت بنائی، اس مکان کا تو وہ مالک ہے، کیونکہ اس نے اس میں پیسے خرچ کیے ہیں، تو وہ اس کو بیچ سکتا ہے، وہ اس کو خرید بھی سکتا ہے، کرائے پر بھی دے سکتا ہے۔ یہ جو اختلاف رائے ہے وہ زمین کے بارے میں ہے۔ تو جمہور کے یہاں مکانات، تعمیر، عمارت، فلیٹس وغیرہ بیچنا، کرائے پر دینا، یہ سب جائز ہے۔ صرف ایک قول ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کرائے پر دینا بھی درست نہیں ہے، مکے میں جو آئیں ان کو فری میں رکھنا چاہیے، یہ ان کا قول ہے ابن تیمیہ کا۔ شیخ یونس صاحب نے یہاں نقل کیا ہے، وَمَعَ ذَلِكَ اخْتَارَ عَدَمَ جَوَازِ الْإِجَارَةِ وَسَلَفَهُ فِي ذَلِكَ شیخُهُ ابن تیمیہ فی فتاویہ۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والے قول کو پسند کر رہے ہیں، اور اسی طرح امام احمد فی روایت ان کا کہ مکے کی زمین کو بھی بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، مکان کو بھی بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اور امام بخاری نے اس میں اشارہ کیا وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً، کہ سب لوگ جو برابر ہیں وہ خاص مسجد حرام کے لیے برابر ہیں، پورے مکہ کے لیے نہیں۔ مسجد حرام میں جو مسجد حرام ہے اس کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا، اس میں سب لوگ برابر ہیں۔ تو اگر کوئی شخص حج میں، رمضان میں، تراویح میں کچھ 10-20 اسپاٹس مسلح بچھا کر کے روک لے اور پھر 100 ریال میں کرائے پر دے اس کو کہ یہ اسپاٹ میں نے ریزرو کیے ہیں، اس پہ بیٹھنا ہے تو آپ 100 ریال کرایہ لاؤ، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو آئے، جو پہلے آئے اس کی جگہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے ریزرو کیا ہے، چلو سمجھ میں بھی آوے، لیکن اس کو ریزرو کر کے کرائے پر دینا، کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا، رمضان میں، تراویح میں مسلح بچھا کے اپنا بیٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی آئے تو اس کو کہتے ہیں 100 ریال چارج کرنا، دیتے ہیں لوگ 100 ریال اس جگہ کے لیے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے مسجد حرام میں اس طرح خرید و فروخت کرنا، کرائے پر دینا۔ تو مسجد حرام میں سارے مصلی ایکول ہیں، جیسے مسجد زکریا میں سارے مصلی ایکول ہیں، اس کی جگہ کو کوئی، اس کو اسپاٹ کو کوئی بیچ نہیں سکتا، کرائے پہ نہیں دے سکتا، یہی حال مسجد حرام کا بھی ہے۔ اور اس میں سورہ حج کی یہ آیت پیش کی، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، لوگوں کو اس میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے برابر اور ایکول بنایا ہے،
شاید یہ اشارہ صلح حدیبیہ والے قصے کی طرف ہے، کیونکہ اس میں سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تھے، انہوں نے عمرہ بھی نہیں کرنے دیا تھا، نماز بھی نہیں پڑھنے دی تھی، روکا تھا۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری، کیونکہ سورہ حج مدنی صورت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، جس مسجد حرام کو تمام انسانوں کے لیے ہم نے برابر سرابر بنایا ہے، برابر ہے اس میں اعتکاف کرنے والا اور اس میں باہر سے آنے والا مسافر، جو وہاں آ کر ٹھہرے، یعنی جو مکے میں مقیم ہے اور جو باہر سے آیا ہوا مسافر ہے، دونوں کا مسجد حرام میں سیم رائٹ ہے، اور کسی کو ایک سے دوسرے پر زیادہ حق نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو وہاں پر ظلم کر کے کوئی الحاد اور نافرمانیاں کرنا چاہے تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ قال ابو عبداللہ، بخاری فرماتے البادی الطارق یعنی المسافر، معکوفاً محبوساً، یہ والہدی معکوفاً کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حدیث پیش کی، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کل آپ اب مکہ میں اپنے گھر میں کس جگہ ٹھہریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کیا عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے لیے کوئی محلہ یا کوئی گھر چھوڑا ہے؟ بات یہ ہے کہ عقیل وارث بنے تھے ابو طالب کے، وہ اور طالب دونوں بھائی، اور وارث نہیں بنے تھے ابو طالب کے جعفر اور علی کچھ بھی، کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب کافر تھے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک مومن کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ تفسیر کرتے تھے اس آیت کی اسی طرح سے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور آنے والوں کی مدد کی، یہی ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی میراث میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ یہ تو ہوئی حدیث۔ قال یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ، آپ مکہ میں اپنے دار میں کس جگہ ٹھہرو گے؟ غالباً یہ فتح مکہ کے موقع پر کہا ہوگا کہ آپ مکہ فتح تو کر دیں گے، لیکن کل جب فتح ہو گیا تو آپ کا قیام کہاں ہوگا؟ فی داری کا دار اصل میں کہتے ہیں چند مکانات کے ایک پورے محلے کو۔ الدار دار وإن زالت حوائطها والبیت لیس ببیت وهو منہدم، شاعر نے کہا ہے کہ دار دار رہتا ہے اگرچہ دیواریں گر جائیں، لیکن بیت بیت نہیں رہتا جب اس کی دیوار گر گئی ہو۔ بیت کے معنی کمرہ، چند کمروں کا ایک گھر، اور دار کے معنی چند گھروں کا ایک محلہ۔ تو اس زمانے میں پورے ایک خاندان والے ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اور سب کزین وزین ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ساتھ بڑے ہوتے تھے، ساتھ پلتے تھے، ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے۔ تو پورا ایریا جو ہے وہ دار کہلاتا ہے۔ اسی سے ہمارے یہاں دارالعلوم چلتا ہے کہ علوم کا گھر، کیونکہ دارالعلوم میں بہت سے کمرے ہوتے ہیں، بہت سی بلڈنگ ہوتی ہے، پورا مل کر کے پورا ایک دار بنتا ہے۔ تو مکہ شریف میں بنو ہاشم کے جو دار تھا، محلہ تھا، تو اس میں مکانات تھے۔ تو پوچھا کہ آپ ان میں کس مکان میں ٹھہرو گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی محلہ یا کوئی گھر چھوڑا ہے؟ یعنی بنو ہاشم کے جو مکانات تھے اس کی ساری میراث تو عقیل نے لے لی ہے، سارے گھر تو اس کے قبضے میں، ہمارا کوئی مکان ہے ہی نہیں، ہم تو مسافر ہیں، مقیم نہیں ہے، کوئی گھر ہمارا ہے ہی نہیں، ہمیں تو میراث میں کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو عبد المطلب کی میراث چلی تھی، تو اس میں حضور کے والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، تو ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا تھا۔ پھر جو ابو طالب تھے اور دوسرے بنو ہاشم تھے، انہوں نے ساری میراث لے لی تھی۔ ابو طالب کا انتقال ہوا تو ان کے 2 بیٹے مسلمان تھے، 2 بیٹے کافر، عقیل اور طالب یہ دونوں کافر تھے، اور جعفر اور علی ابن ابی طالب یہ دونوں مسلمان تھے۔ اور مسئلہ یہ تھا
کہ کافر مسلم میں میراث نہیں چلتی، تو ابو طالب کی ساری میراث عقیل اور طالب نے لے لی تھی۔ اس کے بعد طالب تو حالت کفر میں مرے اور عقیل جنگ بدر میں پکڑے گئے اور قیدیوں میں لائے گئے۔ پھر عباس نے ان کا فدیہ ادا کیا کیونکہ وہ چچا بنتے تھے اور ان کی جان چھڑائی، بخشی۔ پھر وہ مکے چلے گئے، بعد میں وہ آ کے مسلمان ہو گئے تھے عقیل۔ لیکن جب میراث تقسیم ہوئی تھی اس وقت عقیل مسلمان نہیں تھے، طالب بھی مسلمان نہیں تھے، تو سارے گھر انہوں نے لے لیے تھے۔ اور جعفر مسلمان تھے، علی مسلمان تھے، ان کو کوئی گھر نہیں ملا تھا۔ ابو طالب کا انتقال سن 10 نبوت میں ہوا تھا، ہجرت سے 3 سال پہلے، تو اس وقت جو میراث تقسیم ہوئی تھی تو اس میں جعفر اور علی مسلمان تھے، ان کو کچھ نہیں ملا تھا، اور عقیل اور طالب نے سارا قبضہ کر لیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا میرا کوئی گھر ہے ہی نہیں مکے میں کہ جہاں جا کے میں ٹھہروں، تو اس لیے حضور وہاں کسی اپنے گھر میں نہیں ٹھہرے تھے، وہاں ام ہانی کے گھر میں ٹھہرے تھے، اور پھر کسی اور جگہ پر جہاں جگہ ملی وہاں حضور ٹھہر گئے تھے، اپنا کوئی گھر نہیں تھا وہاں۔ تو یہ کہنا یہ ہے، اس میں ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کافر مسلم میں میراث نہیں چلتی۔ ایک حدیث میں ہے بھی، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے، ملت مذہب الگ ہو میراث نہیں چلتی۔ ہاں کافروں میں الگ الگ ہوں، یہود نصارہ ہندو، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں کیونکہ الکفر ملت واحدہ، لیکن مسلمان اور کافر میں میراث نہیں چلتی۔ آج بھی اگر کوئی لڑکا لڑکی نیو مسلم ہو اور ان کا باپ مر جائے اور ان کی میراث تقسیم ہو تو یہ مسلم کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ اگر مر جائے اور اس کے ماں باپ بھائی زندہ ہوں ان کو اس کی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا، دونوں میں میراث نہیں چلتی۔ ہاں اگر اس کا باپ یا ماں اس کے لیے کچھ ول نامے میں چھوڑ گئے ہوں تو وہ وصیت اس کو چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تو اب یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ لا وصیت لوارث، جو وارث ہو اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو چونکہ بیٹا بیٹی ہے تو ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے وصیت، لیکن پھر کہتے ہیں ہم کہ یہ وارث تو ہے نہیں کیونکہ اس کو کچھ میراث نہیں ملی ہے، یہ تو غیر ہے، تو اگر وصیت ہو تو چل سکتا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ اگر انہوں نے کچھ ول لکھی ہو اور اس ول میں ان کے لیے کچھ لکھا ہو تو وہ ول نامے میں چل سکتا ہے، وہ لے سکتے ہیں ول کو، لیکن میراث جو تقسیم ہوگی تو اس میں ان کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اگر ول ہے تو ول میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ وہ میراث کا مسئلہ ہے جو کتاب الفرائض میں اپنی جگہ پر آئے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ مسئلہ لے رہے ہیں کہ دیکھو یہاں عقیل جو ہیں وہ وارث بنے تھے ابو طالب کے، معلوم ہوا مکہ شریف کے مکانات زمین وغیرہ میں میراث چلتی ہے، اس میں ملکیت چلتی ہے، انسان اس کا مالک کہلاتا ہے۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے ایک روایت کے مطابق یہی ہے، فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے۔ آگے باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شریف میں اترنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ موضع نزولہ بمکہ، کہ حضور مکہ شریف میں کہاں قیام فرما ہوئے تھے، کس جگہ ٹھہرے تھے، اس کا بیان۔ قال ابو عبداللہ نسبت الدور الى عقیل وتورث الدور وتباع وتشترى، بخاری کہتے ہیں دور اور گھروں کی نسبت عقیل کی طرف ہوئی ہے، اور گھروں میں میراث بھی چلتی ہے، بیچا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہمارے نسخے میں یہ جملہ بخاری کا اس باب میں ہے، حالانکہ یہ پچھلے باب میں ہونا چاہیے، شاید کاتبوں کی غلطی سے تقدیم تاخیر ہو گئی ہے۔ آگے حدیث پیش کر رہے ہیں، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنا مسلم بن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد قدوم مكه منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں اترنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کل ہم انشاءاللہ بنو کنانہ کی وادی میں خیف میں اتریں گے، جہاں انہوں نے
آپس میں کفر پر قسمیں اٹھائی تھیں۔ حین اراد قدوم مکہ، یعنی حجۃ الوداع میں جب آپ مینا سے لوٹے ہیں تو اب ایک رات ٹھہرنا تھا، تو حضور نے فرمایا مینا سے واپسی پر ہم بنو کنانہ کے خیف میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ شاید اس سے مراد وادی محصب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شعب ابی طالب میں بنو ہاشم کو محصور کر دیا تھا، بھگا دیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا کہ ان سے ہم لین دین بھی نہیں رکھیں گے، کھانا پینا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں، شادی بیاہ بھی نہیں، خرید و فروخت بھی نہیں، جب تک یہ محمد صاحب کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اور ہم ان کو قتل نہ کر دیں، تب جا کر بنو ہاشم سے ہمارا سمجھوتا ہوگا۔ بنو ہاشم نے کہا ہم ان کو حوالے نہیں کریں گے۔ اس میں مسلمان غیر مسلم بنو ہاشم کے سب تھے کہ ہمارے آدمی ہیں، ہم کیوں تمہارے حوالے کریں۔ سب نے برابر سپورٹ دیا۔ 3 سال مکمل بائیکاٹ رہا، بہت مشکل کے دن گزرے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج ہم حجۃ الوداع میں اتنے سارے 1 لاکھ حاجیوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں کہ جس جگہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا تھا، 3 سال تک ہم نے ظلم سہا تھا، تو اب اسی جگہ پر اللہ نے ہم کو فاتحانہ شان کے ساتھ اور اس طرح سے پہنچایا ہے، تو اللہ کے شکرانے میں ہم وہیں ٹھہریں گے کہ اے اللہ تیرا شکر کہ آج ہم دیکھیے کس طرح سے یہاں پر فتوحات کے ساتھ اور اس میں ایک وزن اور رعب کے ساتھ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہاں ٹھہریں گے۔ مکے میں کسی گھر میں نہیں ٹھہرے تھے، تو موضع النزول بیان کیا۔ دوسری حدیث میں بھی یہی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الغد یوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا على الكفر یعنی بذلك المحصب وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبهون. بس اس کا مطلب تو وہی ہے جو میں نے اوپر سمجھا دیا۔ آگے باب قول اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ إِلَىٰ قَوْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یہ بات اللہ کی اس ارشاد کے بیان میں ہے، یاد رکھو جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنائیے اور میری اولاد کی حفاظت کیجئے بت پرستی سے۔ اے میرے رب ان بتوں نے تو بڑے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، اب جو کوئی میرا ہے میرے پیچھے چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نہ مانے تو آپ غفور الرحیم ہے۔ آگے آیت چلتی ہے لعلہم یشکرون تک۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صرف قرآنی آیت پیش کی ہے، اس میں کوئی حدیث پیش نہیں کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید امام بخاری نے اشارہ کیا ابن عباس والی حدیث کی طرف، جو طویل حدیث ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح سارہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے چلے اور مکہ مکرمہ پہنچے اور ان کو یہاں چھوڑا جہاں کوئی پانی بھی نہیں تھا، گھاس بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو یہاں چھوڑ کر کے واپس لوٹے تھے۔ تو اس جگہ کے بارے میں طویل حدیث ہے جو آگے کتاب الانبیاء میں آ رہی ہے تفصیل سے، اس کی طرف شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا۔ مگر حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو قصہ ہے اور قصے تو کتاب الانبیاء کے مناسب ہیں، یہ تو حج ہے، تو یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کی وجہ سے اس آیت کو نہیں لائے ہیں، بظاہر اس میں اس لیے لائے ہیں کہ آگے ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یشکرون، تو امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں حاجی اور غیر حاجی برابر ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سب کے لیے ہے کہ میری اولاد کو بھی آپ یہاں پر میوے اور فروٹ کھلائیے، اور جو کچھ بیت اللہ شریف زیارت کے لیے ہے اس کو بھی میوے اور فروٹ کھلائیے۔ شاید امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں۔
حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اس میں رب اجعل ھذا البلد آمنا کہا ہے، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنانا، اور اس کو امام بخاری نے بعد والے باب کی حدیث سے ثابت کیا ہو، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بیت اللہ شریف اور جب تک امن کے ساتھ رہے گا تو ساری دنیا میں امن رہے گا، جب بیت اللہ شریف ویران ہو جائے گا تو ساری دنیا ویران ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس کے بعد والے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ باب اللہ کے اس ارشاد کے بیان میں ہے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کو حرمت اور احترام والا گھر بنایا اور لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، اسی طرح حرمت والے مہینے کو بھی اور قلادہ کو بھی جو پہنائے جاتے ہیں جانوروں کو اور ہدی کے جانوروں کی بھی، تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف کعبہ شریف کو یہاں کیا کہا؟ قیاما للناس، بیت اللہ شریف لوگوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ما دامت موجودتا فالدین قائم، جب تک بیت اللہ قائم رہے گا، موجود رہے گا، دین بھی قائم رہے گا۔ اسی لیے اس میں حدیث لائے ہیں وہ حبشی جو کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ توڑے گا، معلوم ہوا کہ وہ تب ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی، تو حبشی آ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے اس کے ذیل میں ابن ابی حاتم نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا لا يزال الناس على دین ما حجوا البیت واستقبلوا القبلة، لوگ برابر دین پر قائم رہیں گے جب تک بیت اللہ شریف کا حج کرتے رہیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں، قبلہ کا احترام کریں، تعظیم کریں، تب تک ان کا دین قائم رہے گا۔ جب حج ختم، قبلہ کا احترام ختم، تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دین بھی ختم ہو جائے گا، دینداری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر عطاء ابن ابی رباح کا مقولہ نقل کیا ہے لو ترکوہ عاما لم ينظروا ان یہلکوا، اگر اس کو ایک سال کے لیے چھوڑ دیں تو مہلت نہیں ملے گی، ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بہت بڑی وارننگ ہے، اگر ایک مکمل سال کے لیے بیت اللہ شریف بند رہے تو ہلاکت آ جائے گی، تباہی آ جائے گی۔ کاش کہ ان بے وقوف نجدیوں کو کوئی سمجھائے، ان سعودیوں کو یہ کیا کرنے بیٹھے ہیں، حرم شریف بند کر کے بیٹھے ہیں، ایک سال کے لیے اگر بند رکھا انہوں نے، ہلاکت آ جائے گی۔ عطاء ابن ابی رباح کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث نہیں ہے، یہ عطاء ابن ابی رباح اس کی تفسیر میں فرما رہے ہیں قیاما للناس، کہ کعبہ شریف لوگوں کو اپرائٹ رکھنے کا سبب ہے۔ جب تک کعبہ شریف کھڑا ہے تب تک دنیا بھی کھڑی ہے، دین بھی کھڑا ہے، اور اگر کعبہ شریف کی بے حرمتی شروع کر دی تو تباہی آ جائے گی، ہلاکت آ جائے گی، اللہ بدل دیں گے، ان کے بدلے میں کسی اور کو لے آئیں گے اللہ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم پیٹ پھیرو گے اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو ریپلیس کر دے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ صحیح کام کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ عطاء ابن ابی رباح نے کہا ہے قیاما للناس کی تفسیر کرتے ہوئے، اللہ پاک بیت اللہ شریف کو قائم رکھے، جلدی سے عمرہ شروع کرا دے اور حج بھی شروع کرا دے، تاکہ بیت اللہ شریف بھی محفوظ رہے اور دین بھی قائم رہے، دنیا بھی قائم باقی رہے، ورنہ سب جگہ تباہی آ سکتی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ آگے اسی لیے حدیث نقل کر رہے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشہ، ارشاد فرمایا کعبہ شریف کو ویران کر دے گا
دو چھوٹی پنڈلی والا حبشی، سویقتین تصغیر یہ جمع ہے، تثنیہ ہے سویقہ کا، اور سویقہ یہ تصغیر ہے ساق کی، اور ساق کے معنی پنڈلی۔ تو وہ حبشی ہوگا، اس کی پنڈلی چھوٹی اور پتلی ہوگی، وہ کعبہ شریف پر چڑھے گا اور اس کی اینٹ بجا کر ہیمر ہتھوڑے سے اینٹ توڑ دے گا اور پورے کعبہ شریف کو مسمار کر کے گرا دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لأن الامن الى قرب القیامت و خراب الدنیا، یہ حرمن آمینن جو کہا ہے، یہ امن یہ قیامت کے قرب تک رہے گا، دنیا کے ویران ہونے تک رہے گا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کو ویران کریں گے لوگ، اور پھر دنیا بھی ویران ہو جائے گی۔ تو اس وقت یہ چیز ہونے والی ہے، جب کعبہ شریف ختم تو ساری دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا اور پھر قیامت آ جائے گی۔ اللہ پاک اس زمانے کے دیکھنے سے ہماری حفاظت کرے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت امام بخاری پیش کر رہے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يصومه فليصومه ومن شاء ان يتركه فليتركه۔ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس سے پہلے کہ رمضان کے روزے فرض ہوں، اور عاشورہ کا دن وہ تھا کہ جس میں کعبہ شریف کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے کہ عاشورہ کے روزے کو رکھے تو وہ رکھے، اور جس کا جی چاہے کہ نہ رکھے تو وہ چھوڑ دے۔ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، آج 27 ذی الحجہ ہے، تو اب سے 12 یا 13 دن کے بعد عاشورہ آ جائے گا۔ تو آج پیر ہے تو سمجھو آئندہ جمعرات جمعہ تک، یہ جمعرات جمعہ نہیں، نیکسٹ ویک والا جمعرات جمعہ تک عاشورہ ہوگا۔ عاشورہ کا روزہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں عاشورہ کے روزے کا حکم دیا تھا، اتنا تاکیدی حکم تھا کہ فرمایا جس نے بریک فاسٹ نہ کیا ہو، کچھ کھایا پیا نہ ہو، وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا پی لیا ہو وہ بھی شام تک بھوکا پیاسا رہے عاشورہ کے دن۔ تاکہ تو چنانچہ شروع میں رکھتے تھے اور چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، لیکن پھر سن 2 ہجری میں رمضان میں یہ رمضان کے روزے کی فرضیت آئی تو اللہ پاک نے عاشورہ کی فرضیت منسوخ کر دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس دن کا، اور اس میں یہ لفظ اچھا عاشورہ کے بارے میں بیان کریں گے امام صاحب کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو چھوٹی موٹی چیزیں ہم سے ہوئی ہوں اللہ اس کا کفارہ کر دیتے ہیں، سب دھو دیتے ہیں، کلین کر دیتے ہیں، واش کر دیتے ہیں، ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، گندگی پلید ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر جمعرات کا دن ہو تو پھر 2 فضیلتیں ہو جائیں گی، جمعرات کا بھی روزہ اور عاشورہ کا بھی روزہ، تو ضرور کوشش کریں۔ بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں، یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11، لیکن اگر کوئی ایک رکھنا چاہے تو ایک بھی رکھ سکتا ہے، ایک رکھنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں۔ خیر، حضرت عائشہ یہاں صرف اتنا کہہ رہی ہیں وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةِ، یہ وہ دن تھا جس میں کعبہ شریف کو غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ کعبہ شریف کی تعظیم ہوتی تھی، کعبہ شریف کا احترام ہوتا تھا، تو جب تک کعبہ شریف کی تعظیم رہے گی وہاں تک سلامتی ہوگی، کعبہ شریف کی تعظیم ختم تو سلامتی بھی ختم، اس لیے کہہ رہی ہیں وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةِ۔ آگے نیکسٹ حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتِ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بعد خروج یأجوج ومأجوج۔
تابعه ابان وعمران عن قتادہ وقال عبد الرحمن عن شعبہ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. قال ابو عبد الله سمع قتادة عبد الله وعبد الله ابا سعید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کیا جائے گا بیت اللہ شریف کا اور عمرہ بھی کیا جائے گا یاجوج ماجوج کے خروج اور نکلنے کے بعد. مطلب یہ ہے کہ فتنے تو آئیں گے جائیں گے، دجالی فتنہ بھی ختم ہوگا، یاجوج ماجوج بھی ختم ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ جاری رہے گا، حج اور عمرہ ختم نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کرنے آئیں گے نا، کب آئیں گے؟ یاجوج ماجوج کے ختم ہونے کے بعد. تو مطلب یہ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو حبشی بیت اللہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا وہ اس کے بعد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال اور اس کے بعد بالکل قیامت کے قریب جو ہے بیت اللہ شریف کو وہ حبشی توڑے گا، اور پھر جو ہے زوال آنا شروع ہو جائے گا. اور بھی چیزیں ہوں گی، جیسے روایت سے پتہ چلتا ہے قرآن اٹھا لیا جائے گا، قرآن کہ اوراق جو ہیں اس پر جو حروف ہیں وہ نقش بھی غائب ہو جائیں گے، کوئی قرآن ہی غائب ہو گیا، مسلمان بھی نہیں رہیں گے. چند معدود چند مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہوں گے تو ایک نرم ہوا چلے گی اور ان کی روح کو قبض کر لے گی، اور سارے مسلمان ختم اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے. پھر ان لوگوں پر سور پھونکا جائے گا. تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گویا اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فتنے تو بہت آئیں گے، یاجوج ماجوج جیسا فتنہ بھی آئے گا، لیکن تم بیت اللہ کی حج اور بیت اللہ کا عمرہ مت ختم کرنا. حج عمرہ تو کرتے ہی رہنا، چاہے بڑے بڑے فتنے آ جائیں یاجوج ماجوج جیسے، لیکن حج عمرے میں ضرور جاتے رہنا، حج عمرہ موقوف نہ کرنا. یہ اس لیے شاید امام بخاری یہاں اس کو لا رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف قیاماً للناس ہے. جب تک حج عمرہ قائم رہے گا کعبہ شریف بھی قائم رہے گا اور دنیا بھی قائم رہے گی. جب یہ ختم تو ساری دنیا بھی ختم کر دی جائے گی. آگے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کسوۃ الکعبہ کا باب بیان کیا ہے، اس کو پڑھیں گے. چلو پڑھ لو. کعبہ شریف کا غلاف پہنانے کا بیان. ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کعبہ شریف کو غلاف پہنانا جائز ہے. یہ بہت زمانے سے چل رہا ہے اور اب تک چلا رہا ہے، اور اس سے کعبہ شریف کی زینت اور خوبصورتی بڑھائی جاتی ہے. تو کوئی بھی چیز کعبہ کے تزین اور خوبصورت بنانے سے متعلق ہو وہ درست ہے، کعبہ شریف کو خوبصورت بنانا ہی چاہیے. آگے اس میں حدیث شریف جو پیش کی ہے وہ ہے عن ابی وائل قال جلست مع شیبۃ علی الکرسی فی الکعبہ فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت ان لا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته قلت ان صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن اقتدي بهما. ابو وائل کہتے ہیں میں شیبہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا کعبہ شریف کے اندر. انہوں نے کہا کہ اس جگہ جہاں تو بیٹھا ہے حضرت عمر بھی بیٹھے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا ارادہ ہو رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر کوئی پیلا درہم، کوئی پیلا دینار بھی نہ چھوڑوں اور کوئی سفید درہم بھی نہ چھوڑوں، مگر یہ کہ اس کو تقسیم کر دوں، یعنی کعبہ شریف میں کوئی بھی خزانہ نہ رہنے دوں، سارا خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دوں. تو میں نے حضرت عمر سے کہا ان صاحبیک لم یفعلا، آپ سے پہلے آپ کے دونوں ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، ہم المرآن اقتدی بہما، وہی دو بزرگ ایسے ہیں کہ میں ان کی اقتداء کروں گا، میں بھی تقسیم نہیں کروں گا، رہنے دوں گا. اس زمانے میں کعبہ شریف کی خدمت کے لیے باہر سے چندہ آتا تھا اور اس کو کعبہ شریف کے اندر ہی رکھا جاتا تھا. اس کی چابی شیبی صاحب کے پاس رہتی تھی. تو وہاں خزانہ پڑا ہوا تھا، حضرت عمر اندر بیٹھے تھے، اس خزانے کو دیکھا،
فرمایا یہ خزانہ یہاں کس کام کا ہے، میرا جی چاہتا ہے غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ تو شیبی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو حضور نے بھی دیکھا تھا، ابو بکر نے بھی دیکھا تھا، انہوں نے تقسیم نہیں کیا تھا، انہوں نے رہنے دیا تھا، یہ کعبہ شریف کی ضرورت کے لیے ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں انہی کی اقتدا کروں گا، ان کے پیچھے ان کے نقش قدم سے نہیں ہٹوں گا۔ اب یہ جو پیسہ وہاں پر تھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں المال الذی فی الکعبہ للحاجہ ومن حوائجہ الکسوہ، کہ یہ جو مال تھا وہ ضرورت کے لیے تھا، اور کعبہ کی ضرورت میں کسوہ بھی ہے، غلاف، تو اس پیسے سے کعبہ کا غلاف بنایا جائے گا اور غلاف پہنایا جائے گا۔ اور اب تو کعبہ شریف کے غلاف پر ملینوں خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں سنہرے دھاگے استعمال ہوتے ہیں، پورا ایک سال لگتا ہے اس کسوے کو بنانے میں۔ پچھلے زمانے میں سمپل سادہ کسوہ ہوتا تھا، کسی زمانے میں لال کسوہ چڑھایا جاتا تھا، پھر جو ہے کالا بھی ہوا، کسی زمانے میں گرین قسم کی یمن کی نقش منقش چادریں چڑھائی جاتی تھی۔ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہاں پر اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ سب سے پہلے کنہوں نے کعبہ شریف کو غلاف پہنایا تھا اور کس چیز سے پہنایا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تبع حمیری نے پہنایا تھا۔ یہ تبع یمن کا ایک بادشاہ تھا، یہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے مدینہ پہنچا تھا، لیکن مدینہ اس سے فتح نہیں ہوا۔ کسی نے اس کو کہا کہ یہ شہر فتح ہونے کا بھی نہیں، کیوں کہ اس میں نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں۔ اوہو، دکھاؤ مجھے۔ بائبل میں وہ جگہ حضور کے تذکرہ پڑھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو اس نبی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے حضور کے لیے کچھ مکان بھی وقف کیا اور ان کے لیے کچھ بہت اچھے اچھے شعر بھی کہے، پھر وہ مکہ شریف بھی آئے اور مکہ شریف کا بھی احترام کیا، اور انہوں نے کعبہ شریف کو غلاف پہنایا تھا۔ تو تبع اچھے بادشاہ تھے۔ قرآن میں اسی لیے سورہ دخان میں کہا اہم خیر ام قوم تبع، یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اچھی ہے، تو شاید اس طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، اچھا اس میں ہے بھی کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ کعبہ شریف کو غلاف چڑھاؤ، تو انہوں نے اس میں کچھ چمڑے کی چادریں، چمڑے کا کچھ لیدر کا کچھ چڑھایا، پھر خواب میں آیا کہ نہیں اس کو اور غلاف چڑھاؤ، تو انہوں نے یمن کی سبز نقش و نگار والی خوبصورت چادریں اسے اس کو غلاف پہنایا۔ پھر آگے زمانہ چلتا رہا، ابو ربیعہ ابن المغیرہ کا زمانہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ کعبہ شریف کا غلاف ہر سال چینج ہوگا، ایک سال میں پہناؤں گا اور ایک سال قریش پہنائیں گے۔ چنانچہ ابو ربیعہ ابن المغیرہ یمن سے خوبصورت چادریں لاتے اور پہناتے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی، ایک سال وہ پہناتے ایک سال قریش پہناتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو قریش نے ان کا نام العدل رکھا، کیونکہ وہ بہت عادل اور منصف تھے۔ سب سے پہلے جنہوں نے کعبہ شریف کو ریشمی غلاف پہنایا وہ حضرت عباس کی والدہ نتیلہ ہیں، نتیلہ بنت جناب ام العباس ابن عبد المطلب۔ روایت میں ہے کہ حضرت عباس جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو گم ہو گئے، تو ان کی ماں نے منت مانی کہ میرا بیٹا مجھ کو مل گیا تو میں کعبہ شریف کو غلاف پہناؤں گی اور اس کے اوپر پیسے خرچ کروں گی۔ حضرت عباس مل گئے تو انہوں نے اپنی منت پوری کی اور کعبہ شریف کو غلاف پہنایا۔ تو اس وقت سے، بہت پرانے زمانے سے کعبہ شریف کو غلاف پہنانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ازرقی نے بیان کیا کہ کعبہ شریف کو سال میں 2 دفعے غلاف چڑھایا جاتا تھا، ایک مرتبہ ریشم کا، دوسری مرتبہ قباطی کا غلاف پہنایا جاتا تھا، اور اسی طرح سے چلتا رہا ہے۔ آگے حضرت نے اور بھی کچھ تاریخ اس میں وہاں کے حوالے سے بیان کی ہے۔ تو یہ کسوۃ الکعبہ ہے۔ حضرت نے یہاں پر کچھ مسائل بھی اس سے متعلق پیش کیے ہیں کہ کعبہ شریف کو خوبصورت بنانا یہ تو صحیح ہے، لیکن سونا اور چاندی وغیرہ سے اس کی لاگ لپٹی کرنا، یہ سمجھیے کہ غلاف کے اوپر درست نہیں، لیکن کعبہ شریف کی خدمت کے لیے یہ پہنانا، یہ بھیجنا سونا اور چاندی، یہ درست ہے، یہ جائز ہے۔ پھر حضرت نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف کا جو غلاف ہے اس کو تقسیم کرنا یہ بھی درست ہے، اور حضرت عمر نے جب سونا چاندی کو جو اس کے اندر تھے تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تھا محتاج لوگوں پر، تو پھر اس کا جو غلاف ہے اس کو تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔
اس کو بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک جماعت منع کرتی ہے کہ اس کو کاٹنا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا اور اس کو بیچنا خریدنا یہ درست نہیں ہے۔ ابو القاسم الرافعی الشافعی نے یہی بیان کیا ہے، لیکن علامہ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ امام کے حوالے ہے، وہ اگر مناسب سمجھے اس کے ٹکڑے کرنا، بیچنا اور اس کی جو پیسے آئیں اس کو بیت المال میں جمع کرنا اور لوگوں پر خرچ کرنا تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں ہے۔ امام احمد نے کہا کہ اس کو صدقہ کر دے یا بیچ کر جو پیسے آئیں ان کا بھی صدقہ کر دے۔ تو یہ سمجھیے کہ حضرت نے اس سلسلے میں بحث ساری کی ہے کہ اس کے غلاف کو ٹکڑے کرنا یہ بھی درست ہے، کسی کو ہدیہ دینا یہ بھی درست ہے، اور اس کو بیچ کر اس کے پیسے کا صدقہ کر دینا یہ بھی درست ہے۔ آج کل کعبہ شریف کے غلاف پر کچھ آیت بھی لکھی ہوتی ہے، کہیں پر تسبیح لکھی ہوتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر یہ تسبیح لکھی ہے، آیت لکھی ہے تو اس کا پھر بہت ادب کرنا ضروری ہے، بے ادبی اس کی نہ ہو، اس کو میت کے ساتھ دفن نہ کیا جائے۔ اگر دفن کریں تو سادہ جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو اس کو دفن کر سکتے ہیں، جیسے شیخ یونس صاحب نے انتقال پر وصیت کی تھی، انتقال سے بہت پہلے، تو بالکل عین تدفین کے وقت وہ یاد آ گئی وصیت کہ میرے پاس غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا ہے اور روضہ شریفہ کی کچھ مٹی ہے، تو میرے انتقال کے بعد وہ غلاف کعبہ میرے کفن میں رکھ دیا جائے اور وہ مٹی بھی اس پر چھڑک دی جائے۔ تو چنانچہ جلدی سے یاد آیا تو ڈرا میں سے لائے رکھا، لیکن وہ غلاف بالکل سادہ تھا، وہ غلاف کے اندر جو دیوار سے لگتا ہے نا وہ حصہ، وہ سفید کپڑا ہوتا ہے، اس پر کچھ لکھا نہیں ہوتا ہے، وہ حصہ تھا غلاف کا۔ تو جو لکھا ہوا ہے اس کو میت کی، کیونکہ میت کی باڈی جو ہے وہ پگھل جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، خون پیپ نکلتا ہے، تو پھر اس غلاف کی بے حرمتی ہوگی، تو اس کو اس کے ساتھ دفن نہ کیا جائے۔ ہاں جو حصہ جو ہے اس میں کچھ قرآن وغیرہ نہ لکھا ہوا ہو اس کو رکھنے میں حرج نہیں، اس کی رکھنے کی گنجائش ہے برکت کے لیے۔ اس طرح بعض صحابہ نے حضور کے بال اپنے ناک میں رکھوائے تھے، منہ میں رکھوائے تھے، جیسے حضرت معاویہ نے، تو اس کی برکت کے لیے۔ تو اگر برکت کے لیے کوئی اس طرح سے کسی کے پاس کوئی غلاف کا ٹکڑا ہو اور کہہ دے تو گنجائش ہو سکتی ہے اس کی، واللہ سبحانہ وتعالی علم وعلمہ احکم واتم۔ تو یہ کسوۃ الکعبہ سے متعلق بات ہوئی۔ آگے بھی باب ہدم الکعبہ کانی بھی اسود افحج یقلعها حجرا حجرا حدیث نقل کی ہے کہ کعبہ شریف آخر الزمان میں منہدم کر دیا جائے گا، ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو کے اوپر حملہ کرے گا، تو ایک لشکر کو ڈھسا دیا جائے گا، لیکن پھر ایک زمانہ وہ پھر آئے گا کہ اس میں ایک حبشی اس پر چڑھے گا، اس کے پاؤں جو ہیں اس طرح ہوں گے کہ ایڑی پیچھے نکلی ہوگی اور سامنے کا حصہ جو ہے وہ چھوٹا ہوگا، اور وہ ایک ایک اینٹ کر کے اس کو گرائے گا۔ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے۔ اللہ ایسے زمانے کو دیکھنے سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا شفاء من کل داء۔ یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ ہماری اللہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، پوری امت کی مغفرت فرمائیے، رحم فرمائیے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کل آپ نے جلسہ بہت اچھا کرا دیا، بہت سموتھلی سب کام کرا دیے۔ اللہ جلسے کو قبول فرمائیے، حضرت مولانا بلال صاحب کی علوم فیوز میں برکت نصیب فرمائیے، ڈاکٹر محمود صاحب کی علوم میں بھی برکت عطا فرمائیے، اور یا اللہ فارغ ہونے والے طلبہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اور یا اللہ ہماری اکیڈمی کو بھی قبول فرمائیے، اور یا اللہ آپ کی دین کی خدمت جم کر ڈٹ کر شوق سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ اور ہم سب کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرمائیے۔
ہماری مغفرت فرمائیے، ہماری ضرورتیں خزانے غیب سے پوری فرمائیے، ہمارا یہ درس بھی قبول فرمائیے، زکریا مسجد کی حفاظت فرمائیے، یہاں کی انتظامیہ کمیٹی کی، حافظ ادریس صاحب کی، مصلیوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب کو اللہ شوق سے آپ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولی ابراہیم 40 درود پڑھ لو، 40 درود پڑھ لو جلدی جلدی، کتاب دو آ جاؤ۔ جلدی جلدی پڑھ لو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل مقام نقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل على محمد ورضى عني رضا لا تسخط بعده ابدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد وما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد ورحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الصلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزه عنا ما هو اهله وجزه افضل ما جازيت نبينا لقومه ورسولا عن امته. وصل على جميع اخواننا من نبينا الصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى اهل بيته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الامي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الامي
التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات والصلاة الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله تحيات الله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات وكل الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله